آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفلق کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر غاسق اور اندھیری رات کے شر سے، اذا جب وقب وہ چھا جائے۔ فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ غاسقین اندھیری رات کو کہتے ہیں۔ رات یا شب غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان وقت کی مدت ہے۔ یہ شام کے بعد کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ رات کا متضاد دن ہے۔ جب اندھیری رات پھیل جاتی ہے تو اس کا شر بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بالخصوص اسی وقت جنات و شیاطین، موذی جانوروں، چوروں، ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جرائم زیادہ تر رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں۔ غاسقین غسق بمعنی شفق، غائب ہو جانے کے بعد کا اندھیرا، اس لحاظ سے غاسقین اس ابتدائی رات کو کہتے ہیں کہ جب وہ تاریک ہونے لگتی ہے، اور وقب کسی چٹان وغیرہ میں گڑھے کو کہتے ہیں، اور وقب بمعنی گڑھے میں داخل ہو کر غائب ہو جانا، اور وقب الظلام بمعنی اتنی تاریکی چھانا جس کے اندر اشیاء غائب ہو جائیں۔ اور تاریک رات کے شر سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر گناہ کے کام رات کی تاریکیوں میں کیے جاتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، زنا وغیرہ کے مجرمون عموماً رات کی تاریکیوں میں ہی ایسے کام کرتے ہیں، اور عرب قبائل میں تو دستور یہ تھا کہ جب کسی قبیلے پر لوٹ مار کرنا ہوتی تو رات میں سارا سفر ختم کر لیتے، اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے رات کے اندھیروں میں انسانوں، جنوں، ضرور رساں جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں شر پھیلانے والے عناصر زیادہ فعال اور مستعد ہو جاتے ہیں۔ گویا رات کا اندھیرا بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فِی العقد گروں میں۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گریں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی وہ تمام ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے اور سفلی عملیات جن کے ذریعے سے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے یہاں یہ نکتہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کا بالفعل موجود ہونا اور بات ہے، اور اس چیز کا حلال، حرام یا جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مثلا جادو ایک حقیقت ہے لیکن کفر ہے، شراب اپنی ایک مخصوص تاثیر رکھتی ہے لیکن حرام ہے۔ اس طرح علم نجوم، پامسٹری، ہاتھ کی لکیروں کا علم اور سفلی عملیات کی حقیقت اور تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گرہ میں پھونکے مارنے کا کام عموماً جادوگر کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی موم کے پتلے بنا کر اس میں سوئیاں چبوتے ہیں اور کسی کے بال حاصل کر کے ان میں گرے لگاتے ہیں اور پھونکے مارتے جاتے ہیں، سب جادوگروں کے حکم میں داخل ہیں، اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو جادوگر نہیں عامل کہا جاتا ہے، اور جادو کرنا صریح کفر کا کام ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ صراحت موجود ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جادو چونکہ کفر کا کام ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جادو ہو جانا برحق ہے،
برحق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جادو ٹھیک ہے، بلکہ برحق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جادو ثابت ہے، جادو کیا جائے تو ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی قابل اشکال چیز نہیں ہے۔ جس طرح زہر کھانے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے تو زہر کا ایک اثر ہے، نمک کھائیں تو نمک کا اثر ہے، مرچ کھائیں تو مرچ کا اپنا اثر ہے، پانی کا اپنا اثر ہے، ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے۔ اس طرح کلمات میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور وہ کلمہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ نبی پر بھی اثر ہوتا ہے اور غیر نبی پر بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اچھے وظائف کلمات کی اچھی تاثیر کو مانتے ہیں تو ہمیں سفلی شیطانی کلمات وغیرہ کی منفی تاثیر کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، لیکن شریعت نے ہمیں ایسے علوم سے استفادہ کرنے اور ایسے علوم کی بنیاد پر کیے گئے دعووں پر یقین کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ تو مؤثر ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ان کے شر سے بچنے کا آسان اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ کر نہیں رہے ہوتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر زائل کر دے، پھر فرمانے لگے عائشہ تجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے۔ ہوا یہ کہ خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا پینتی کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوس میں۔ پہلے نے پوچھا یہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے پلٹے تو سیدہ عائشہ سے فرمایا اس کنویں کے درخت ایسے ڈرونے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھان ہوں۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اچھا کر دیا ہے، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں۔ پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا۔ اور بخاری کی دوسری روایت جو کتاب الادب مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے تھے اور آپ نے وہ جادو کے شاہ کنویں سے نکلوائی تھیں۔ نیز یہ کہ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے مہندی کی رنگ جیسا سرخ ہو گیا تھا۔ اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے نمبر 1 لبید بن عاصم ایک ماہر جادوگر تھا، نمبر 2 لبید کی 2 لڑکی بھی جادوگری کے فن میں ماہر تھیں۔ ان لڑکیوں نے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سر کے بال حاصل کر کے ان میں گیریں لگائی تھیں۔ نمبر 3 زروان کنویں سے جو اشیاء برآمد کی گئیں ان میں کنگھی اور بالوں میں ایک تانت کے اندر 11 گیریں پڑی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معوذتین پڑھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں کیونکہ ان دونوں صورتوں کی 11 ہی آیات ہیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ آپ جادو کے اثر سے نکل کر یوں آزاد ہو گئے جیسے کوئی بندہ ہوا شخص کھل گیا ہو۔ نمبر 4 لبید بن عاصم سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا مگر آپ نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جو لوگ نبی پر جادو ہونے کے قائل نہیں ان کی دلیل یہ ہے قرآن کریم ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ مان لیں کہ نبی پر جادو ہوا ہے تو اس کے معنی ہے کہ جادوگر تو کامیاب ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ذہن بنا ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے جادوگر کا جادو چل جانا اور ایک ہوتا ہے جادوگر کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ جادو چلنا اور ہے اور مقصد میں کامیاب ہو جانا اور ہے۔ مثلا کچھ لوگ کسی شخص پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں تاکہ اس کو مار دیں اور حملہ ہو بھی جاتا ہے لیکن بندہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حملہ ہوا ہی نہیں، ہاں حملہ ہوا ہے لیکن قاتل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو
پہنچ سکے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ نبوت کے کام کو چھوڑ دیں، دعوت نہ دیں، تبلیغ نہ کریں، لیکن اس جادو کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو جادوگر کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا ہی نہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل 70,000 جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بنتی ہوئی نظر بھی آئیں، اور اس کا اثر یہ ہوا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، جادو تو ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں، لیکن وہ غالب نہیں آ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے جادو کیا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جادو کرنا اور ہے اور جادو میں کامیاب ہو جانا اور ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے جس طرح عام آدمی پر جادو ہو جاتا ہے تو نبی پر بھی ہو جاتا ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 صبح شام پڑھ لیے کریں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ لیے کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح شام تین مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لیا کریں، اور معوذتین کو بھی صبح شام پڑھ لیا کریں تین مرتبہ۔ یہ مسنون اعمال ہیں، ان کی برکت سے انسان جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شر دو قسم کے ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے۔ ایک شر وہ ہے جس کا اثر دنیا میں ہے، اور ایک شر وہ ہے جس کا اثر آخرت میں ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت، فضیلت، عز و شرف عطا کیا تو اس پر کوئی دوسرا شخص اس سے جلے اور چاہے کہ اس سے یہ نعمت چھین کر حاسد کو مل جائے، یا کم از کم اس سے ضرور چھین جائے۔ البتہ اور کوئی شخص یہ چاہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی اللہ عطا کر دے تو یہ حسد نہیں بلکہ رشک ہے، جسے عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ حاسد سے پناہ اس صورت میں مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے اور حسد کی بنا پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے وہ مقصود کے لیے ایسا شر نہیں بنتا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ وہ اپنے طور پر اندر ہی اندر جلتا ہے تو جلتا رہے، اس سے اپنے اس عمل کی یہی سزا کافی ہے۔ سورۃ الفلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دنیاوی شرور و آفات سے پناہ کی درخواست ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اپنی تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے، جن میں تاریکی میں ہونے والے جادو اور حسد جیسے بدترین جرائم شامل ہیں۔ اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ تو مؤثر ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام شرور و آفات سے بچائیں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔